میرا نام حور ہے۔ یہ نام مجھے میرے بھائی نے دیا تھا۔ میں اپنے بھائی کی بہت زیادہ لاڈلی تھی اور اپنے ماں باپ کی بھی، کیونکہ اس خاندان میں بہت سارے بیٹوں کے بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ اسی لیے سب مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میں بہت خوبصورت بھی تھی اور ضدی بھی۔ مجھے سب کی محبت نے ضدی بنا دیا تھا۔ مجھے اپنے حسن اور اپنے رکھ رکھاؤ پر بہت زیادہ غرور تھا۔ ساری زندگی جو میں نے مانگا وہ مجھے مل گیا، لیکن ایک بات بہت عجیب تھی کہ میں جس بھی لڑکے کو پسند کرتی وہ ہاتھ باندھے اگلے دن میرے سامنے کھڑا ہو جاتا۔ ہمارے خاندان میں اس طرح کا کوئی بھی رواج نہیں تھا۔ خاندان بیٹیوں سے پیار تو بہت کرتا تھا، لیکن ان کو اتنی آزادی نہیں دیتا تھا۔ لیکن میرے ساتھ ایسا ہی تھا۔ جو بھی لڑکا مجھے پسند ہوتا وہ میرے لیے حاضر کر دیا جاتا۔ مجھے یاد ہے میں اسکول میں تھی اور وہاں مجھے ایک لڑکا بہت پسند آ گیا تھا، لیکن وہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ پھر ایک روز ایسا ہوا کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اسی بات پر رو رہی تھی، کیونکہ وہ لڑکا بہت حسین تھا۔ سارے اسکول کی لڑکیاں اس پر مرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ جس کو یہ لڑکا پسند کرے گا جانے وہ کون ہوگی اور کتنی خوش قسمت ہوگی۔ میں وہ خوش قسمت لڑکی بننا چاہتی تھی۔ اسی وقت میرے لیے محبت کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ لڑکا لڑکی ایک ساتھ بیٹھیں گے، بریک ٹائم پر ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھائیں گے، ہاتھ پکڑیں گے اور باتیں کریں گے۔ بس یہیں تک ہم محبت کو محبت کہتے تھے، لیکن وہ لڑکا بالکل بھی ایسا نہیں تھا۔ پھر ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میں نے جا کر دروازہ کھولا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن زمین پر ایک لاکٹ پڑا تھا۔ یہ لاکٹ بہت ہی زیادہ حسین اور خوبصورت تھا۔ مجھے بہت پسند آیا۔ ایک خط بھی تھا جس میں لکھا تھا کہ اس کو پہنو، پھر دیکھ لینا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اس کو پہن لیا اور اگلے ہی دن وہ لڑکا خود میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ اسکول کی لڑکیاں حیران و پریشان ہو گئیں اور میں نے اس لڑکے سے دوستی کر لی۔ پھر ہم ساتھ بیٹھتے، ساتھ آتے جاتے، باتیں کرتے، ساتھ کھانا کھاتے۔ لیکن پھر اسکول ختم ہوا اور ہم لوگ کالج چلے گئے۔ اس دفعہ بھی میں کو ایجوکیشن میں ہی گئی تھی۔ یہاں پر لڑکیاں لڑکے ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ یہاں پر تو کچھ ایسا ہونے لگا کہ میں جس لڑکے کو پسند کرتی اگلے دن وہ میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہوتا اور کہتا جو تم کہتی ہو کروں گا، تمہارے لیے جان بھی دے دوں گا۔ میں حیران بھی ہوتی لیکن میں بہت زیادہ خوش بھی کہ ہر کوئی مجھ پر مرتا ہے اور میرا دل کوئی بھی نہیں توڑ سکتا۔ ایک دفعہ تو میرا ایک دوست اس قدر دل فریب تھا کہ جب میں کالج میں آتی تو وہ مجھ پر پھولوں کی پتیوں سے میرے پر برسات کرتا، میرا پرس تک اٹھا کر میرے ساتھ ساتھ چلتا۔ جو بات میں اس کو کہتی وہ مان لیتا۔ میرے کھانے پینے کا، چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھتا۔ مجھے ہر روز تحفہ دیتا کیونکہ وہ بہت امیر خاندان سے تھا۔ لیکن ایک بات بہت عجیب تھی اور وہ یہ کہ جب میں نے اسے کہا کہ کالج ختم ہونے کو ہے، بعد میں یونیورسٹی میں نے نہیں جانا کیونکہ مجھے پڑھائی کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں بس دل بہلانے کو آتی ہوں۔ ویسے بھی میرے ماں باپ کے پاس بہت پیسہ ہے، میں نے کون سا نوکری کرنی ہے، لیکن اب میرا دل بھر گیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں گھر پر آرام کروں اور ٹائم سے شادی کر لوں، تو کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ پھر یہ بات سن کر وہ بات بدلنے لگا، جبکہ وہ میری بات ہر مانتا تھا۔ میں نے کہا کہ آج کس قسم کی عجیب باتیں کر رہے ہو؟ مجھ سے شادی کرو گے یا نہیں یہ بتاؤ، کیونکہ وہ تو کہتا تھا کہ تم اشارہ کرو تو میں جان بھی دے دوں گا۔ ایک ٹانگ پر کھڑا ہونے کو کہو تو 4-5 دن ایک ٹانگ پر کھڑا رہوں گا۔ لیکن اب شادی کی بات کر رہی تھی، آگے سے کوئی مثبت رد عمل نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ ہاں کروں گا، لیکن اس طرح سے نہ کہا جس طرح سے اسے کہنا چاہیے تھا، اور اگلے ہی دن کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران رہ گئی۔ پتہ چلا کہ وہ لڑکا شہر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ پتہ نہیں کیا ہوا اس کو، یہ اس کا اپنا گھر تھا، یہاں پر سارے دوست، خاندان، سب کچھ ادھر ہی تھا، اور تو اور یہاں پر نوکری بھی تلاش کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیسے چلا گیا، اور گیا تو کہاں گیا؟ یہاں تک کہ اس کا نمبر بھی بند تھا، بلکہ بند نہیں، اس کا نمبر تھا ہی نہیں۔ اس نے اپنا نمبر تک ختم کروا دیا تھا اور اب اس کے نام پر نہیں تھا۔ مجھے آج بھی نہیں بھولتا کہ وہ ایسے کیسے بھاگ گیا۔ پر مجھے لڑکوں کی کمی نہیں تھی، میرے حسن کے آگے سارے ہی ماند پڑ جاتے تھے اور میرے ایک اشارے پر جان دینے کو بھی تیار ہو جاتے تھے۔ مجھے یہ سب کچھ اچھا لگتا تھا،
میں اپنا بہت خیال رکھتی تھی، اپنے حسن پر بہت پیسہ خرچ کرتی تھی، بلکہ پیسے کو پانی کی طرح خرچ کرتی، تبھی تو اور بھی زیادہ چمکتی تھی اور حسین لگتی تھی۔ میرے خاندان میں کوئی لڑکی نہیں تھی، اس لیے میرے مقابلے میں بھی کوئی نہیں تھا، میں ہی سب سے آگے تھی۔ ایسا ہی تھا کہ جیسے ریس میں اکیلی بھاگ رہی تھی، تو پھر جیتنا تو میں نے ہی تھا۔ میں کہتی تھی کہ بس میں ہی میں ہوں، سب کچھ میں ہوں، لیکن پھر ایسا کچھ ہوا کہ ایک دن ہمارے محلے میں ایک لڑکا رہنے کے لیے آیا۔ ہم کالونی میں رہتے تھے اور یہاں پر سب امیر لوگ رہا کرتے تھے، وہ لوگ بھی بہت امیر تھے۔ ان کو میں نے صبح صبح گاڑی میں جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ لڑکا بہت خوبصورت تھا، اسے دیکھ کر کوئی لڑکی بھی پاگل ہو سکتی تھی۔ انسان ہمیشہ سے اسے محبت کرتا ہے جسے وہ خود سے بہتر اور خود سے زیادہ حسین سمجھتا ہے، اور اب جب میرے سامنے مجھ سے بہتر کوئی شخص آ گیا تھا تو یہ کیسے ممکن نہیں تھا کہ میں اس سے محبت نہ کر بیٹھتی۔ صبح صبح اسے دیکھتی، وہ شاید ورزش کرنے جایا کرتا تھا۔ اس کا کسرتی بدن بہت زیادہ خوبصورت تھا اور وہ خود بھی بہت امیر تھا۔ ان کا بہت بڑا گھر تھا اور ان کے گھر میں وہ اکیلا رہتا تھا۔ ایک لڑکی نظر آتی تھی جو کبھی کبھی وہاں پر آتی اور پھر اپنے شوہر کے ساتھ چلی جاتی۔ شاید وہ اس کی بہن تھی جو صبح ہی آتی، رات میں واپس چلی جاتی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ شادی شدہ نہیں تھا۔ اس نے ایک دن تھوڑی سلام دعا کر لی اور کہا کہ آپ ہمارے ہمسائے ہیں، آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، چائے پیتے ہیں۔ کسی کے ساتھ بھی میں اتنی اچھی طرح سے پیش نہیں آتی تھی، میں تو کسی کو پہلے بلاتی بھی نہیں تھی، لیکن اب میرا مطلب تھا تو یہ سب تو مجھے کرنا ہی تھا۔ وہ لڑکی بہت معصوم، بہت اچھی تھی، شاید اس کی کم عمری میں شادی ہو گئی تھی۔ اس سے تھوڑا بہت بات چیت کی، جس سے مجھے یہ پتا چلا کہ اس کے بھائی کا گھر ہے، اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ اپنے شوہر کے ساتھ دوسری کالونی میں رہتی ہے، لیکن بھائی اکیلا ہوتا ہے تو کبھی کبھی ملنے آ جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی کی شادی کر دو۔ کہہ رہی تھی کہ بھائی کو کھانا پکانا نہیں آتا، اس لیے اس کو بہت پریشانی ہوتی ہے۔ تو کہنے لگی کوئی اچھی سی لڑکی تلاش کر رہے ہیں، مل جائے تو جلد ان کی شادی کر دیں گے۔ بس میرے دل میں یہ بات آ گئی، میں نے یہ بات اپنی ماں کو بتا دی اور کہا کہ کچھ بھی کر کے میری اس لڑکے سے شادی کروا دو۔ امی کا کہنا تھا کہ لڑکی والے خود رشتہ لے کر نہیں جاتے۔ میں نے کہا کہ اس کی بہن پاگل سی ہے، کیا پتہ رشتہ لے کر آئے یا نہیں، آپ اس سے بات کریں، میں اسے گھر تک لے آؤں گی، باقی کام آپ کا ہے۔ میں نے ایسا ہی کیا، اس لڑکی کو چائے کا کہہ کر اپنے گھر میں بلایا۔ ایک دفعہ تو اس نے منع کیا، دوبارہ وہ منع نہیں کر سکی اور گھر آ گئی۔ پھر اس کو امی کے پاس بٹھا کر میں کوئی بہانہ کر کے وہاں سے اٹھ گئی اور امی کو فون کیا، ان کو کہا کہ آج ہی بات کر لینا، نہیں تو میں بھوک ہڑتال کر دوں گی۔ میری ماں نے اس لڑکی سے بات تو کر لی، لیکن پتہ چلا کہ وہ لڑکی اپنے بھائی کی شادی مجھ سے نہیں کروانا چاہتی۔ یہ بات میرے دل پر قیامت بن کر ٹوٹی اور میں نے گھر میں کھانا پینا چھوڑ دیا۔ میرا باپ اور بھائی دونوں بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور کہا کہ ہم کچھ کرتے ہیں، تمہیں اس سے اچھا لڑکا مل جائے گا، تم کیوں اس کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ جب اس نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا ہے، دفع کرو۔ میں نے کہا وہ کون ہوتا ہے مجھے ریجیکٹ کرنے والا؟ ساری زندگی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا، اب کیسے ہو سکتا ہے؟ شادی کرنی ہے تو بس اسی سے کرنی ہے۔ بس میں نے اپنی ضد بنا لی، میں نے گھر والوں سے کہہ دیا کہ اگر میں شادی کروں گی تو صرف اسی لڑکے سے، نہیں تو کسی سے بھی نہیں کروں گی۔ اپنے باپ اور بھائی کے سامنے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں، لیکن آج میں ان کے سامنے بھی بول اٹھی۔ وہ بھی اپنا سر پیٹ کر بیٹھ گئے۔ 2 دن میں نے کھانا نہیں کھایا، تیسرے دن مجھے چکر آنے لگے اور میں ہسپتال پہنچ گئی۔ گھر والوں نے کہا کہ کھانا پینا مت چھوڑو، کیونکہ یہ سب اتنی جلدی نہیں ہوتا ہے، ہم کوشش کریں گے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ اس لڑکے کا نام وقار تھا، وہ جتنا حسین تھا اتنا مغرور بھی تھا، لیکن مجھے اس کی یہی ادا بہت اچھی لگتی تھی، اس لیے مجھے اس سے شادی کرنی تھی۔ 2 ہفتے گزر گئے، میں روز گھر میں شور ڈالتی، گھر والے بھی حیران ہوتے، میں نے سارے بھرم توڑ دیے تھے، سب کے سامنے کھل کر آ گئی تھی اور یہاں تک بھی کہہ دیا تھا کہ آج تک کسی نے مجھے انکار نہیں کیا تو یہ کیسے کر سکتا ہے۔ اور پھر 2 ہفتے کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ میں واقعی حیران رہ گئی۔ اس کی بہن بھائی کا رشتہ لے کر خود ہمارے گھر آئی۔ اب میں نے اسے دیکھا تو میں بھی غصے میں تھی، میں نے کہا کہ یہاں کیسے؟ تو کہنے لگی
तुम्हारा रिश्ता मांगने आए हैं। मैंने कहा, अच्छा, अब मेरा रिश्ता मांगना तुम्हें याद आ गया, पहले तो तुम्हें इनकार कर दिया था। इसने सर झुका लिया और कहा कि इनकार नहीं किया था, सोचने के लिए वक्त मांगा था। मैं तुम्हें अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ, तुम वाकई बहुत अच्छी हो। वो बहुत डरी हुई लग रही थी। बहरहाल इसने सारे मामलात मेरे माँ बाप से तय कर लिए और शादी की तारीख भी पक्की हो गई। अब मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। वैसे ये कैसे हो सकता था कि मैं किसी को पसंद करूं और वो मुझे ना मिले। मेरी शादी हो गई और मैं अपने घर चली गई। वो पूरा घर अब मेरा था और मेरा शौहर भी। दरअसल मुझे जीत का एहसास हो रहा था कि बड़ा आया था मुझे इनकार करने वाला। अब सारी ज़िंदगी मेरे नाज उठाएगा, मेरे कदमों में बैठेगा, जो चाहूँगी वो करेगा, मुझे शॉपिंग मॉल लेकर जाएगा। मैं नाराज़ हो जाऊँगी तो मेरे आसपास मंडलाएगा। यही होती है मर्द की औकात कि वो औरत के लिए ही बनाया गया है ताकि इसके नाज नखरे उठा सके, इसके लिए घर में चीज़ें ला सके और इसकी हिफाजत कर सके। मैं बहुत खुश थी कि मेरा शौहर मेरे कमरे में आया। इसने मुझे मुंह दिखाई में एक ऐसा तोहफा दिया कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और मेरे सारे बचे हुए औसान ख़ता हो गए। इसने मेरा घूंघट उठाया और एक ऐसी बात कही कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। इसने कहा कि मैं अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। और मेरे शौहर ने मेरा घूंघट उठाकर मुझे तलाक दे दी। मुझे तलाक हो चुकी थी। मैं हैरान परेशान रह गई। मेरा सर चकरा गया और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। थोड़ी देर के बाद मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी और मेरे आसपास कोई भी नहीं था। मेरा शौहर ही मौजूद था। ये कहना मुनासिब नहीं होगा, अब वो मेरा शौहर नहीं था। वकार ने मुझे कहा कि होश आ गया है तो अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अब तुम मेरी बीवी नहीं हो। मैं भी गुस्से में आ गई, जबकि मुझे बहुत दुख भी हो रहा था। मैंने इसे कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे तलाक देने की? अपनी शक्ल देखो, अपनी औकात देखो। इतनी हसीन लड़की को तलाक देकर तुमने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। मुझे तुमसे भी ज़्यादा हसीन लड़का मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें मुझ जैसी खूबसूरत लड़की नहीं मिलेगी। जब मैं ये बातें कर रही थी तो वो हंस रहा था। मुझे समझ नहीं आई कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। इसने कहा कि तुम और हसीन खुद को कहती हो, तुम्हें ये किसने कह दिया है? तुम खूबसूरत हो। मैंने कहा कि किसी की कहने की क्या ज़रूरत है, ये बात तो मेरा आईना हर रोज़ कहता है। तो वो हंसने लगा और मैं सोचने लगी कि वो इस तरह से क्यों हंस रहा है। मैंने इसे कहा कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो इनकार कर देते। कहने लगा, किया तो था इनकार। मैंने कहा कि मुझ जैसी हसीन लड़की तुम्हें नहीं मिलेगी। लोग मरते हैं मुझसे शादी करने के लिए और मैंने तुम्हें पसंद किया था, लेकिन ये मेरी गलती थी। मैं किसी आम इंसान को ख़ास बनाने चली थी, लेकिन तुम्हारी औकात ही नहीं है और सारी ज़िंदगी इतनी ही औकात रहेगी। मेरी जैसी हसीन। अब भी मेरे अल्फाज मेरे मुंह में ही थे कि इसने मेरे मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। मुझे आज पता चला कि एक मर्द का थप्पड़ किस तरह का होता है। इसने मुझे बेदर्दी से पकड़ा और एक लंबे आईने के सामने लाकर खड़ा कर दिया कि देखो अपने आप को, कहाँ से हो तुम खूबसूरत। इसने मुझे आईने के सामने खड़ा किया तो सामने का मंजर देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि जो आईने में खड़ी थी वो मैं नहीं थी। इस लड़की की रंगत गंदुमी और वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। इसके कपड़ों से बाहर इसके वजूद से चर्बी नज़र आ रही थी। आंखें बिल्कुल ही बारीक, होंठ बहुत मोटे मोटे और हाथ पांव तकरीबन मर्दों जैसे लग रहे थे। मैंने जब खुद को हाथ लगाया और देखा कि मेरा अक्स भी खुद को छू रहा है तो अंदाज़ा हुआ कि ये तो मैं ही हूँ। लेकिन मैं इतनी बदसूरत कैसे हो गई? मैं इस अक्स को देखते ही देखते रोने लगी, ज़मीन पर बैठ गई और अपना सर पीटना शुरू कर दिया। मेरे शौहर ने मुझे कहा कि मुझे तुम पर तरस आता है। दरअसल तुम हमेशा से इतनी ही बदसूरत हो, यही तुम्हारा असल रूप है। लेकिन तुमने खुद को खूबसूरत कहकर अपने आप को बड़ी चीज़ बना लिया। हर लड़का तुम्हारे आगे सर झुकाकर इसलिए खड़ा होता था क्योंकि तुम्हारा बाप और भाई इसे डरा दिया करते थे। और जब मैंने शादी से इनकार किया इसलिए क्योंकि मुझे तुम अच्छी नहीं लगी, मैं तुमसे शादी क्यों करता? और तुम्हारे और मेरे रंग और रूप में फ़र्क था। अगर शादी कर भी लेता तो हमारी ज़िंदगी अजाब हो जाती। अगर मैं तुमसे शादी करता तो शायद तुम्हें कोई अच्छाई देखकर करता।
وہ تمہارے اندر ویسے بھی نہیں تھی، لیکن جب تم نے کہا کہ مجھے اس شخص سے شادی کرنی ہے تو جانتی ہو تمہارا باپ اور بھائی نے کیا کیا؟ میری اکلوتی بہن کو اغوا کر لیا۔ 3 دن تک نہ جانے اسے کہاں رکھا، اسے کہا کہ اپنے بھائی کو مناؤ کہ ہماری بہن سے شادی کرے، اور جانتی ہو کسی لڑکی کو اغوا کر لیا جائے تو پھر اس کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ یہ تو میرے بہنوئی کا بھلا ہو جو اچھا انسان تھا، جس نے اس بات کو سمجھا اور پھر بھی میری بہن کو قبول کر لیا، نہیں تو دوسرے ہی دن وہ ایک بچہ لے کر واپس میرے در پر آ جاتی۔ وہ میری چھوٹی بہن ہے، میں نے بہت ناز نخروں سے اس کو پالا ہے، لیکن تمہارے ماں باپ کی طرح اسے بگاڑا نہیں ہے۔ تمہارے گھر رشتہ لے کر آئی اور وہ میرے نکاح میں بھی آئی، لیکن اب تمہارے خاندان والوں سے بدلہ لینے کے بارے میں نے سوچ لیا، اس لیے تمہیں دیکھتے ہی میں نے تمہیں طلاق دے دی۔ اب تم ایک ایسی لڑکی ہو جسے شادی کے پہلے ہی دن طلاق ہوئی۔ اب یہ معاشرہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ تم خوبصورت لڑکی نہیں ہو۔ ساری زندگی جو لوگ تمہارے پیچھے منڈلاتے رہے وہ صرف ڈر کی وجہ سے جو تمہارے باپ اور بھائی نے ان کو دیا۔ وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، کوئی تمہیں پسند نہیں کرتا، سب تم سے ڈرتے ہیں، تمہارے باپ اور بھائی سے ڈرتے ہیں، اس لیے تمہارے سامنے خوشامد کرتے ہیں۔ یہ ہے تمہاری حقیقت۔ اس شخص کی باتیں میرے کانوں میں ایسے جا رہی تھی جیسے کوئی سیسا پگھلا کر میرے کان میں ڈال رہا ہو۔ میں وہاں سے بھاگ اٹھی اور اپنے گھر آ گئی۔ مجھے دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ میں نے کہا، کیا میں بدصورت ہوں؟ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ میں بہت بری ہوں۔ آپ لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آپ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ میں بہت خوبصورت ہوں۔ آپ لوگ تو مجھے حور کہتے تھے۔ میری ماں نے کہا کہ بیٹا، ماں باپ کے لیے تو اولاد پیاری ہوتی ہے اور تم ہمارے لیے ہماری بیٹی تھی، لیکن دراصل خوبصورت نہیں تھی۔ میں خوبصورت نہیں تھی تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی تھی۔ یہ مجھ پر ایک نفسیاتی اثر تھا جو اتر گیا۔ آئینے میں دیکھا ہمیشہ سے یہ لڑکی تو مجھے آئینے میں نظر آتی تھی، لیکن میں خود کو دھوکہ دیا کرتی تھی۔ میں نے کتنے لوگوں کو مجبور کیا اور آج مجھے اتنی بڑی سزا ملی کہ جس شخص سے محبت ہو گئی تھی، شادی کے پہلے ہی دن اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میرے ماں باپ اور بھائی نے کہا کہ ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ پہلے اس کی بہن کو اغوا کیا تھا، اب تو ہم اسے جان سے مار دیں گے۔ میں نے کہا کہ خبردار، جو آپ لوگوں نے اس طرح کی کوئی حرکت کی، وہ حق پر تھے، آپ لوگوں نے غلطی کی۔ مجھے آپ لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ میرے باپ اور بھائی نے کچھ نہیں کیا اور اسی طرح دن گزرنے لگے۔ میں نے اپنے آپ کو بالکل بدل لیا۔ میں سادگی سے رہتی، بس اپنا خیال رکھتی تھی۔ بہت دکھ بھی ہوتا تھا، روتی تھی، اور میں نے باہر آنا جانا بھی چھوڑ دیا اور مجھ میں بالکل ختم ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ خود کو میں کہنے والا ہمیشہ خود کو میں ہی کہتا رہتا ہے، کبھی خود کو ہم نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں کا مطلب صرف میں اور انا کا مطلب ہی میں ہوتا ہے۔ میں نے بھی یہی کیا اور اپنی انا بھی چھوڑ دی۔ میرے پاس کچھ نہیں تھا، صرف اپنے ماں باپ کی لاڈلی تھی۔ میرے بھائی نے بھی میری ناراضگی کے ڈر سے نہ جانے کتنے لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا۔ شاید انہی کی بد دعائیں میرے ساتھ تھیں، تبھی میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا۔ لیکن اس کے بعد کچھ ایسا بھی ہوا جو واقعی ایک اچھی چیز تھی۔ جب وقار نے دیکھا کہ میں بدل گئی ہوں تو اس نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ جو بھی ہوا اس کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں نے اسے معاف کر دیا۔ اب کبھی کبھی آتے جاتے ایک دوسرے کو ہم سلام کر لیتے ہیں۔ کچھ دن تک اس کی شادی ہے، اس کی بیوی بہت حسین اور پیاری سی ہے۔ مجھے ان کی شادی سے کوئی مسئلہ نہیں۔ انہوں نے ہمیں بھی شادی میں بلایا، لیکن میرے گھر والے کہتے ہیں کہ تم نہیں جاؤ گی۔ میں جاؤں گی نہیں، لیکن میں نے اس کی بہن سے بھی معافی مانگی اور اس نے بھی مجھے معاف کر دیا۔ حقیقت میں سب کچھ اتنا ہی آسان ہوتا ہے۔ جب ہم سادگی سے پیش آتے ہیں تو کسی کو معاف کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ ہم خود کو کسی پر مسلط نہیں کر سکتے۔ میں نے جو کیا وہ بہت غلط تھا، لیکن اب میں بالکل ہی بدل گئی ہوں۔ میرے گھر والوں سے میں نے کہا کہ جس سے مرضی میری شادی کروا دیں، بس وہ اچھا انسان ہونا چاہیے۔ میرے رشتے کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے پھر بھی مجھے معاف کر دیا کہ مجھے ایک ایسے انسان سے ملایا جس کا نام عمران ہے، اور وہ واقعی ایک اچھا انسان ہے اور میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتا ہے۔ جب کہ میں نے سب کچھ اسے بتا دیا، وہ کہتا ہے کہ اپنے ماضی کو بھول جاؤ، اپنے حال میں میرے ساتھ زندگی گزارو اور مستقبل کے بارے میں سوچا کرو۔ اب میں خوش ہوں۔